تھا ہمارے گلی میں، وہ کبوتر پالتا تھا، تو کبھی کبھی ہم گلی سے گزرتے تھے تو اس کے ہاتھ میں کبوتر ہوتا تھا، تو چھوٹے بچے ہو کے ہم بڑے حیران ہو کے دیکھتے تھے کہ اس نے کبوتر کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ ایک دن وہ کہنے لگا کہ آپ بھی اس کو پکڑو، تو ہم نے ڈرتے گھبراتے کبوتر کو ہاتھ میں لیا، مگر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ کبوتر کو پکڑنا تو بہت آسان، نرم سی انگلیاں اس کے اوپر رکھ دو، یہ ایسا پرندہ ہے کہ خود ہی قابو رہتا ہے، نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اس کو سختی سے مت پکڑنا، اس کا دم گھٹ جائے گا، اس کو نرمی سے ہاتھ رکھنا۔ چنانچہ ہم نے بہت نرمی سے اس کے پروں کو اپنی انگلیوں میں لیا اور وہ کبوتر آرام سے ہاتھ میں رہا۔ اب یہ ہمارا ایک تجربہ تھا کہ کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو نرم پکڑتے ہیں۔ اللہ کی شان کہ ایک مرتبہ ہم ایک جگہ پر تھے، دریا کے کنارے، لوگ مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ اب ایک صاحب نے مچھلی پکڑی، بڑی ساری تھی، تو وہ میرے پاس لایا، یہ پکڑو ذرا۔ تو میرے لیے زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ اب جس طرح میں نے کبوتر کو پکڑا تھا، اس طرح میں نے نرم ہاتھ سے جو مچھلی کو پکڑا تو وہ تو ایسی ہلی کہ پھر پانی میں، اتنا اچھا شکار ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ تو اس دن تجربہ ہوا کہ کبوتر کو پکڑنے کا طریقہ اور تھا، مچھلی کو پکڑنے کا طریقہ اور تھا، اس کو سختی سے پکڑنا ضروری تھا۔ چنانچہ ہم ایک مرتبہ حنانہ کو لے گئے ایک جگہ پر، چھوٹی سی مچھلی تھی، ہم نے کہا پکڑو، اس نے کیا ہاتھ لگایا کہ مچھلی اچھل کے پانی میں، کہتی ہے دادا ابو یہ تو بھاگ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کو پکڑنے کا طریقہ اور ہے۔ اب ذرا اس مثال کو ذہن میں رکھیے کہ مرد سے ڈیل کرنے کا طریقہ اور ہے، عورت سے ڈیل کرنے کے طریقے اور ہیں۔ تو آج کے اس بیان میں یہ بات ذہن نشین کروانی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کی الگ الگ شخصیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر ان کو سمجھ لگ جائے گی کہ اگلا بندہ جو بات کر رہا ہے تو وہ چاہتا کیا ہے، اور پھر یہ جو آپس کی آرگومنٹس ہیں ان کو ختم کرنا آسان ہوگا۔ غلطی سب سے بڑی کیا ہوتی ہے کہ مرد چاہتا ہے عورت میری طرح بیہیو کرے، عورت چاہتی ہے مرد میری طرح بیہیو کرے۔ اس لیے وہ ایک سینٹنس ہے کہ میرے خاوند کو اینک چاہیے، he does not look the things my way۔ بھائی آپ عورت ہو تو آپ نقطہ نظر اور ہے، اور طریقے سے چیزوں کو دیکھو گی، وہ مرد ہے وہ اور نقطہ نظر سے دیکھے گا۔ کیا ضرورت ہے اس کو اینک پہنانے کی؟ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب گھروں کے اندر جو الجھنیں ہوتی ہیں ان کی ایک بنیادی وجہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے مزاج کو نہیں سمجھتے، لہذا مرد کی خاموشی کا مطلب عورت اور نکالتی ہے، عورت کی بات کا مرد اور نتیجہ نکالتا ہے، حالانکہ دونوں they think differently, feel differently, perceive differently, react differently, respond differently, they appreciate differently and they love differently۔ تو اگر یہ چیز ذہن میں آ جائے کہ بھائی مختلف چیزوں کے درمیان فرق ہوگا تو پھر ایک دوسرے سے ڈیل کرنا، مل جل کے رہنا، محبت پیار سے رہنا، ایک دوسرے کے میسیجز کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ اگر نہیں سمجھتے تو میاں بیوی جو ہیں وہ ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں، ریزنٹفل ہو جاتے ہیں، ججمنٹل ہو جاتے ہیں، انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں، اور نیک دیندار لوگوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ماذا النکاح، نکاح کیا ہے؟
انہوں نے فرمایا تھا لزوم و مہر، مہر لازم ہو جاتا ہے. فرمایا پھر ثم ماذا؟ اس نے کہا سرور و شہر، ایک مہینے کے مزے ہیں. انہوں نے کہا پھر؟ کہنے لگے غموم و دہر، ساری عمر کے غم ہیں. تو باقی اگر عام آدمی ایک دوسرے کی طبیعتوں کو نہ سمجھے پھر تو شادی اس کو ایسے ہی نظر آتی ہے. چنانچہ وہ لطیفہ ہے کہ دلہن کو تیار کیا، اس موقع پہ سارے گھر والے اس کی جدائی پہ رو رہے تھے، اور دلہا ہنستا ہوا آیا اپنے ماں باپ کے ساتھ کہ اس نے اپنی بیوی کو لے کے جانا تھا. تو چھوٹا بچہ بڑا حیران، میری امی بھی رو رہی ہے، ابو بھی رو رہے ہیں، بھائی بھی رو رہے ہیں، بہنیں بھی رو رہی ہیں، خود میری بہن بھی رو رہی ہے، سارا مجمع رو رہا ہے اور دلہا میاں ہنس رہے ہیں. اس نے پوچھا ابو سارے رو رہے ہیں مگر یہ دلہا بھائی تو ہنس رہے ہیں. اس نے کہا بیٹا آج ہم سب روئیں گے پھر باقی ساری زندگی یہی روئے گا. تو شادی کو اس انداز میں جو پریزنٹ کیا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور اگر طبیعتیں ایک دوسرے کو سمجھ لی جائیں اور ایک دوسرے کے طبیعتوں کے جو ڈفرینسز ہیں ان کی ریسپیکٹ کی جائے، ان کو ایکسیپٹ کیا جائے، تو پھر محبتیں بڑھتی ہیں. انسان ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کی زندگی گزارتا ہے. تو آپ یہ بات ذہن نشیں کر لیجئے کہ مرد کی طبیعت اور ہے، عورت کی طبیعت اور ہے. دونوں ایک دوسرے کی طبائع کو، بیہیویئر کو سمجھ کر زندگی گزاریں گے تو محبتوں بھری زندگی ہوگی. اور احادیث مبارکہ سے اس کی مثالیں ملتی ہیں. جب آپ کو اس کی مثالیں اپنے موقع پر پیش کریں گے تو آپ حیران ہوں گی، اور آپ کو یوں نظر آئے گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے سب سے زیادہ ماہر نفسیات تھے کہ آپ نے ہر ایک کو اس کے حساب سے ڈیل کرنے کے طریقے بتائے اور سمجھائے. اللہ تعالی ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے، پرسکون زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.